جب اللہ آپ کا نصیب لکھتا ہے تو وہ اس نصیب میں یہ بھی لکھتا ہے کہ اس تقدیر کو میرے بندے کی دعاؤں کے سوا کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ ہم اکثر یہ سوچ کر پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ اگر ہمارا مانگا ہوا کسی اور کو مل گیا تو، حالانکہ اللہ تو پہلے سے ہی سب طے کر چکا ہے۔ یہ بھی کہ آپ کو آپ کے نصیب سے کیا ملنا ہے، اور یہ بھی کہ کن دعاؤں نے آپ کے دل کا حصہ بن کر آپ کا نصیب بدلنا ہے۔ تو پھر آپ کیوں ان وسوسوں میں پھنسے ہوئے ہیں کہ کہیں دنیا ہم سے ہماری چاہ چھین نہ لے؟ آپ کی دعا کا محافظ تو اللہ ہے، اور اس کی حفاظت میں کسی کا لکھا ہوا کسی دوسرے کو کبھی نہیں مل سکتا۔ جو بلائی اللہ نے آپ تک بھیجنی ہے وہ آپ تک ہر حال میں پہنچ کر رہے گی۔ جو معجزے اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیے ہیں وہ معجزے ہو کر ہی رہیں گے۔ کوئی بھی اس ہونے کو نہیں ٹال سکتا سوائے اللہ کے، جس پر اللہ نے ہمارے لیے پہرے بٹھا رکھے ہیں۔ اسے ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں۔ تکلیفوں سے گزرے بغیر کیسے پتہ چلے گا کہ تمہارا رب مشکل کشا ہے؟ بن مانگے ہی مل جائے تو کیسے یقین ہوگا کہ تمہارا رب دعاؤں کا بہت سننے والا ہے؟ اگر سب تمہارے ساتھ رہیں گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا؟ ناممکن کی طلب اگر تمہیں نہیں دی جائے گی اور تم ناممکن سمجھ کر مانگنا ہی چھوڑ دو گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ معجزے کرنے پر قادر ہے؟ سنو، تم انسان ہو، اس قابل نہیں ہو کہ اس کی مصلحت کو سمجھ سکو۔ ہر حال میں تم اس پر یقین رکھا کرو۔ تمہارا رب وہی ہے جس نے سمندر کے بیچ سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ نکالا تھا، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا تھا۔ ہاں، تم موسیٰ علیہ السلام اور یونس علیہ السلام تو نہیں ہو، مگر تمہارا رب تو وہی ہے جو ان کا بھی رب ہے۔ وہ رب ہی دو جہانوں کا بادشاہ ہے، اور اللہ ہی ہمیں وہ دے سکتا ہے جو ہمیں چاہیے۔ ہم انسان تو بے بس ہیں، ہم چاہ کر بھی وہ حاصل نہیں کر سکتے جو ہم چاہتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں بس کوشش کرنا ہے، اور اس کوشش کے ساتھ ساتھ دعا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ نتائج تو صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ چاہے گا تو ہی ملے گا، وہ کن فرمائے گا تو ہی فیکن سے معجزے بنیں گے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ وہ رب نہ چاہے تو کوئی بھی آپ کے لیے وسیلے نہیں بنا سکتا۔ انسان ہماری مدد نہیں کر سکتا، اور اس میں انسانوں کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ ہم ہیں ہی کمزور۔ آپ خود سوچیں، آپ کب تک کسی انسان کی مدد کر سکتے ہیں؟ تبھی آپ پر بھی تنگی آ سکتی ہے، اور جب آپ پر تنگی آئے گی تو آپ کے لیے اپنے علاوہ کسی اور کی مدد کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ اب ایسا تھوڑی ہے کہ آپ جان بوجھ کر مدد نہیں کر رہے، بلکہ ایسا ہے کہ آپ کے بس میں اب اتنی طاقت اور استطاعت نہیں رہی۔ لیکن اللہ کے معاملے میں ایسا نہیں ہوتا۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ ساری قدرتیں اس کے ہاتھ میں ہیں جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ وہ سارے وسائل صرف اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ وہی ہے، اللہ ہی ہے، صرف اسی کے پاس ہی اتنی طاقت ہے کہ وہ ہمیشہ ہماری مدد کر سکے۔ وہی
ہے جس کے خزانے میں کبھی تنگی نہیں ہوتی، تو پھر آپ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے بجائے کہ ناتواں انسان سے مانگنے کے؟ وہ ہمارا مالک ہے، اسے ہماری ہم سے زیادہ فکر ہے، اسے پتہ ہے ہمیں ہماری کس دعا نے اتنی تکلیف میں مبتلا کیا ہے، اسے علم ہے کہ ہم کس چیز کے لیے اتنا ترس رہے ہیں، اسے خبر ہے کہ دل کن رنجشوں کے عالم سے گزر رہا ہے، یقین کرے اسے سب پتہ ہے۔ اور اگر یہ سب پتہ ہونے کے باوجود بھی وہ ہماری کہانی کا ایک حصہ ادھورا رکھے ہوئے ہے، تو اس میں بھی ہماری ہی کوئی بہتری ہے۔ ہاں، وہ ہمیں سب کچھ بہتر بنا کر بھی دے سکتا ہے، لیکن یہ دنیا ہے، یہ ہماری آزمائش ہے، یہاں سب کچھ ہمیں نہیں ملے گا، یہاں تھوڑا ملے گا اور بہت سے آزمائش کی جائے گی، کیونکہ یہ دنیا ہمارا اجر نہیں ہے، یہاں ہمیں بس اپنے مالک کی بندگی کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اور بندگی کیا ہوتی ہے؟ بندگی سر کو جھکا لینا۔ اللہ کی بندگی صرف یہی ہے، بندگی مالک کے سامنے اکڑ جانا نہیں ہے، بلکہ بندگی تو مالک کے سامنے جھک جانا ہے، بندگی تو مالک کے ہر حکم کو اپنی ہر دعا سے اول رکھنا ہے، بندگی اطاعت ہے کہ مالک نے جو فرما دیا سو فرما دیا، اب دوسرا کوئی سوال نہیں، دوسرا کوئی شبہ نہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ جزاک اللہ۔ قبولیت دعا کی اوقات اور مقامات۔ یوں تو اللہ تعالیٰ ہر وقت سنتا ہے اور بندوں کی حفاظت اور خبر گیری فرماتا ہے، وہ کبھی بھی غافل نہیں ہوتا۔ رب ذوالجلال کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے کچھ ایسے خاص اوقات مقرر فرمائے ہیں کہ ان اوقات میں دعائیں بہت زیادہ جلد قبول ہوتی ہیں، لہٰذا ہمیں ان اوقات کی خوب قدر کرنی چاہیے۔ رات کے آخری حصے میں، جمعے کی رات اور جمعہ کا دن، شب قدر میں، اذان کے اوقات میں، فرض نمازوں کے بعد، سجدے کی حالت میں، قرآن مجید کی تلاوت اور ختم قرآن کے موقع پر، عرفات کے دن، روزہ افطار کرتے وقت، زمزم کا پانی پیتے وقت، اذان و اقامت کے درمیانی حصے میں، تہجد کے وقت، مرغ کے بانگ یعنی اذان کے وقت، بارش کے وقت، سفر میں جن مقامات پر دعا قبول ہوتی ہے وہ یہ ہے۔ بقول حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ، قبولیت دعا کے 15 مقامات ہیں۔ معشور الحرم یعنی مزدلفہ میں، دونوں جمروں کے پاس یعنی جمرہ صغیرہ اور جمرہ وسطیٰ کے پاس کنکریاں مارنے کے بعد، مسجد فتح میں بدھ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان، بیت اللہ میں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، بیت المقدس میں، رکن و مقام ابراہیمی کے درمیان، صفا مروہ کی پہاڑیوں پر جہاں سعی کی جاتی ہے یعنی صفا اور مروہ کے درمیان، مقام ابراہیم کے پیچھے عرفات میں ملتزم پر، حتیم میں دوران طواف مبارک مقامات پر۔ ان تمام مقامات تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین برحمتک یا قانون الہی۔ تم کیسے اللہ کا کفر کرتے ہو؟ تم مرے ہوئے تھے، اللہ نے تم کو زندہ کیا، پھر وہ تم کو موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔
اس آیت میں اس بات کا بیان ہے کہ ہر انسان کے لیے یہ 4 ادواز لازمی ہیں، یعنی پہلے موت، پھر زندگی، پھر موت اور پھر زندگی۔ پہلی موت یعنی اس زندگی سے پہلے کا درد موت کا درد ہے، جب روح موجود ہے لیکن اسے کوئی جسم نہیں عطا کیا گیا۔ پہلی زندگی جب انسان کا ایک جسم بنایا جاتا اور اس میں روح ڈال دی جاتی ہے، یعنی روح کو جب جسم عطا کیا گیا تو انسان کی پہلی زندگی یہ ہے۔ دوسری موت جب انسان کے جسم سے روح نکال لی جاتی ہے تو اسے موت آ جاتی ہے، یعنی جسم اور روح کی علیحدگی کا نام موت ہے۔ دوسری زندگی قیامت کی روز جب انسان کے گل سڑ جانے والے جسم دوبارہ بنائے جائیں گے اور ان میں روح ڈال دی جائے گی تو انسان کی دوسری زندگی کا آغاز ہوگا، جس کے بعد کوئی موت نہیں۔ گویا اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اس زمینی قبر میں روح واپس لوٹا کر اس مٹی کے جسم میں ڈال دی جاتی ہے تو وہ تیسری زندگی کا قائل ہے، جو اللہ کے قانون کا انکار ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ جزاک اللہ۔